میں آتی ہے کہ دین کیوں کہتا ہے کہ دارالکفر میں نہیں جانا چاہیے، جو اسلامی علاقے نہیں نا، بے شک وہاں دولت ہے، اسٹور ہے، جو مرضی نہ جاؤ روزی کمانے کی، یہ حرام زندگی گزار رہے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، بے شک دین ہے، کچھ نہیں، مجرم ہے، کیوں امن علاقوں میں رہ رہے ہیں، دارالاسلام میں رہنا چاہیے، بے شک یہاں جو مرضی ہو، اسلام کے علاقے ہیں، اللہ رسول کا احترام ہے۔ صبح ہی میں نے بتایا نا چودھری محمد علی صاحب کے پاس بچے کے لیے، تو کہنے لگے میرے دوست سے بڑے آپ بھی ان کے بیٹے کو بنا سکتے ہیں، اچھے آدمی، تو کہتے میرے دوست لندن چلے گئے، مجھے انہوں نے بلایا بڑھاپے میں، جب میں گیا تو اسٹور دکھائے تو بیٹھے تھے، باپ ان کا تھا، میں نے کہا یار کیا تم نے پایا اور کیا کھویا؟ اس نے کہا پایا تو آپ دیکھ لیں کتنے اسٹور ہیں، کتنی دولت ہے، مگر جب میں پوچھا آپ نے کچھ کھویا بھی تو رو پڑا۔ اس نے کہا محمد علی اولاد کھو دی، میرے سامنے بیٹیوں نے جا کر کسی سے شادی کر لی، بیٹے نے کوئی گوری کر لی، کسی نے ہمیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا منحوس دن تھا جب ہم دنیا کے لالچ میں یہاں آ گئے، کیا ہے دنیا ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ تو یہی بات ہے بیٹا، یہ پھر ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ یہ مجبوریاں تو حرام کھاتے پھرے، ہمیں کیوں گناہ کر کے؟ بہتر یہ کہ وہاں سے دفاع آ جائیں پڑے مسلمان ملک۔ مولانا اس میں اپنے ملکوں میں بھی جو مصیبت برداشت کریں گے ان کو ثواب حاصل ہوگا قیامت کے، ان کی یہ مشکلات حالات میں گزارا کرتے رہے جیسے تیسے کر کے اپنی خواہشات کو، جو مشکلات میں ہے نا ہم گر رہے ہیں، ثواب تو ملے گا، مگر اس جرم پر ہمیں سزا بھی ملے گی کہ اس کو بدلنے کی کیوں کوشش نہیں؟ ابھی مرحلہ انتخابات کا آ رہا ہے، زیادہ تعداد وہی ہے معتدلین کی، جیسے حضرت علی کے زمانے میں ایک لوگ تھے نا، ایک پارٹی نہیں، ہم کسی طرف نہیں ہوں گے، زیادہ دینداروں کا بیڑا غرق ہو رہا، انہوں نے جتنا جرم کیا اتنا نے جنہوں جنگیں لڑی نا اتنے وہ مجرم نہیں، جو سمجھتے صحیح میدان میں تو آئے، بیٹھ گئے طاغوت ہے یہ جمہوریت، اب کتنے فتوے دے رہے کہ ووٹ دینا شرک ہے فلاں، یہ دین کے دشمن ہے، ڈاکو ہے، یہ انہوں نے دین برباد کیا کہ میدان جنگ برپا ہے، فیصلے کا وقت ہے، آپ امت کی قسمت سے ہو رہی فیصلہ، آپ کنارے پر بیٹھ کے، تو حضرت علی رضی نے یہی کہا نا کہ سعد بن ربیع وقاص عبداللہ بن عمر، کیا میں نے برا کیوں؟ نہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا نہ باطل کی مزاحمت کی، اور امت کو وہی لے بیٹھے، کروڑوں لاکھوں آدمی ان پر اعتماد کرتا تھا، وہ سارے غیر جانبدار ہو گئے، تو اس لیے بات ہو گئی کوئی بندہ ووٹ دینے سے پیچھے نہ رہے۔ اس دن ہر شخص یہ سمجھا کہ یہ میدان بدر ہے، 313 سارے مسلمان ہیں، باقی طاغوتی طاقتیں، وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کر لائن میں جا کے کھڑا کہ سب سے پہلا ووٹ میں ڈالوں، ہاں کوئی کنارے پر نہ رہے، یہ جرم ہے کہ امت کے فیصلے میں آپ دخل نہیں دیتے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرما دیں، بدلنے کی کوشش کریں جتنا آپ کے بس میں نا، اس پڑھنے میں وزن ڈالیں جو آپ سمجھیں، چلو پوری برائی ختم نہیں، کچھ نہ کچھ کام ہو۔ دوست پوچھتے ہیں کیا کہ کسی کافر کے انتقال کی خبر سن کر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جب انا للہ کے بارے میں تو میں کیا بتاؤں، لوگ کہیں گے یہ کیسے آیت حدیث میں، اللہ نے تو اتنا ہی کہنا کہ جب انہیں کو صدمہ پیش آ رہا ہے انا للہ، وہاں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں، مگر ایک حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ افسوس کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما سے جنازہ گزرا، حضور احترام کے لیے کھڑے ہو، تو ایک نے کہا کہ یہ تو یہودی عورت کا جنازہ، یہودی عورت مر گئی تو آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جان تو اس میں بھی ہے، اللہ نے جان ڈالی تھی اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ تو مسلم غیر مسلموں کو آخر صدمہ ہی ہے نا، ہمیں ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، دعا بخشش کی نہیں کرنی، اگر بخشش کی دعا کرنی پڑے، میں بھی ہے نا عیسائی وغیرہ بہت میرا ادب کرتے ہیں، وہ شادیوں وغیرہ بلا لیتے ہیں، تو مرد دیکھو میں چاہتا ہوں دعا پھر کرتا ہوں، مگر دعا کا انہیں کیا فائدہ، کہتے ہیں اللہ مومنوں کو اللہ مغفر للمومنین والمومنات، آپ یہ پڑھ دیں ان کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دعا بھی ٹھیک ہے کہ مومنوں کے لیے کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کا، یہ تالیف قلب تھا نا حضور جو نرم کرتے تھے لوگوں کی، اگر آپ کہیں اچھا ہو گیا مر گیا تو کیا آپ نے ایک بری بات کیا اور بیچارے ناراض ہو گئے، باقی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم یا کافر ماننا پڑتا ہے کہ ہم سب اللہ کے۔ میں نے وہ سکھ کی بات پڑھی نا، جب فیروز پور کا تھا، وہ درویش بن گیا، پھر اس نے کتاب لکھی اور اسٹیشنوں پر اور مجموعوں میں سناتا تھا، آپ کو بھی اگر ملے، یہ بچے نے محنت کر کے وہ تلاش کری ورنہ ملتی نہیں، زندگی بلا 100 سال انسان کی زندگی کا پورا کیا، جس طرح کی عمر ہماری ہوتی جائے، جو ہمارا حال ہے نا وہی شیشہ دکھائے، نصیحت کرتا جاتا،
اور یقین جانے کہ پوری کتاب میں عشق جیسے کوئی بات نہیں آنے دی، ورنہ بڑے بڑے بزرگوں سے ایسی نصیحت اللہ قیامت مرنا، تو وہ بیچارہ انا للہ کی تشریح کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا باپ ہے، میرے بیٹے ہیں، میرا بھائی، ہندے اپنے اپنے کو رہندے اکھیں اپنی دیکھیا ٹر دیا، کہتا جگہ تم کہتے ہیں میرے ہیں تو رکھ لیتا، میں آپ کے نہیں تھے، وہ اللہ کے تھے، خود اپنی آنکھوں سے تم نے سرانے بیٹھے دیکھا کہ چلا گیا، رب کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ بھی کہتا نہیں خبر کہ رب سرکار سچی کتنے بن کے بھیجا بن جا، وہ کون سی دنیا جہاں لے گیا، اکٹھے کر رہا آدم علیہ السلام سے لے کر ہیں سارے جیسے ہم یہاں بیٹھے مر نہیں گئے، وہ جمع اس دنیا میں نہیں آتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائبل کی آخری کتاب آپ جانتے ہیں نا جو مکاشفہ، جس میں حضرت یحییٰ کے لیے پردے ہٹائے انہوں نے، پھر دیکھا اللہ کا عرش فرشتے، اور اس میں پھر یہ شہیدوں کی روحیں بھی دکھائی گئیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جمع ہے، استدعا کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں کہ اللہ عدالت برپا کر اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لے۔ تو اللہ کی طرف سے یہی جواب ملا کہ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، مگر ابھی بہت سی روحیں تم میں شامل ہونے والی رہتی ہیں، کئی ہیں جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کرنا، ان کو موقع دوں گا، جب ختم ہو جائیں گے پھر بدماش ہی رہ جائیں گے، دنیا میں ختم کر دوں گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی جب تک زمین میں ہے نا قیامت نہیں آئے گی، جب بالکل خالی ہو جائے گی پھوگ رہ جائے گا سافل پھیر دے گا۔ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ جو گئے نا وہ کس حال میں ہے، جو خوشحال ہیں وہ کس طرح۔ حضرت جعفر رسول اللہ کے بھائی ہیں، حضرت علی سے بڑے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے تھے، آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بازوؤں کی جگہ دو پر لگا دیے فرشتوں والے، اور اب وہ فرشتوں کی طرح اٹھتا پھرتا، تو اس کو جعفر تیار کہتے ہیں نا۔ اسی لیے ان کا بیٹا جب آتا تھا عبداللہ سامنے تو حضرت عبداللہ بن عمر اسی لیے اس طرح سلام اسے کہتا السلام علیکم یا ابن جناحت، اے جعفر جس کے دو پر ہیں تو اس پر سلام ہو۔ ایک ساتھی پوچھ رہے ہم ہیں ان باتوں کی تکذیب نہ کریں، اگر نہیں سمجھ میں آتی یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں، کیا ہمارے حدود سے باہر ہیں، ورنہ شیخ الاکبر کہتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو ہٹاتا بھی نہیں، رش میں آگے ہو جاتا، میں پھر حیران ہوا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، انسان کو تو ضروری ہے کہ وہ کسی کو اس طرح ہرے۔ تو کچھ چکروں کے بعد میں نے اس کو پکڑ لیا، اللہ کہ بتاؤ تم کون؟ اس نے کہا اگر تم نے پہچان لیا نا تو میں احمد سبتی، ہارون رشید کا بیٹا ہوں احمد، مجھے اللہ نے فرشتوں میں شامل کر دیا، اس لیے میں روحانی ہوں، ہمارے لیے نہ کوئی دیواریں ہیں نہ یہ ہجوم ہے جہاں سے۔ اب احمد کا قصہ سنائے تو سارا پروگرام رہ جائے گا۔ احمد سبتی کی بہت بڑی عظیم، اس نے بادشاہ کا بیٹا ہوئے جو درویشی کی، بس حد کر دیا۔ اللہ کی دنیا بھائی بہت بڑی ہے، ہمیں اپنی تنگ کھوپڑیوں سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں۔ جی۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ساتھ عمرے پہ لے جانا چاہتی ہیں اور خرچ بھی والدہ کا ہوگا، مگر میں خود مقروض ہوں، کیا میں ان کے ساتھ عمرے پہ جا سکتا ہوں جبکہ خرچ بھی والدہ کر رہی ہیں ان کا؟ نہیں، ضرور جانا چاہیے بیٹا، اگر والدہ لے جا رہی ہیں اور اپنے پلے سے خرچ کر رہی ہیں تو آپ فکر چھوڑیں، قرضہ اترتا رہے گا، آپ کو اللہ مدد دے، مگر ماں لے جا رہی ہے اس کو بھی سہارا مل جائے گا، آپ کو عمرہ نصیب ہو جائے گا، خرچ ماں کر رہی ہے، یا تو آپ خرچ کرتے تو ہم مشورہ دیتے کہ پہلے قرضہ اتارو، مگر نہیں، آپ چلے جائیں، نصیب کرے بار بار ہر ایک کو اللہ نصیب۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 بار انگریزی میں ڈیورس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے طلاق دی، بیوی نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ سنا، شوہر کہہ رہا ہے کہ اگر عربی میں طلاق کا لفظ نہ استعمال کیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی اگر عربی میں، اور اسی طرح وہ انگریزی۔ اب آپ اس صورت میں بتائیں کہ انگلش یا اردو یا عربی تینوں صورتوں میں کیا کیا جائے؟ کوئی طلاق دیتا ہے یا کہہ دے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اب بات تو یہی ہے کہ زبان کی کوئی پابندی نہیں، کسی زبان میں اس نے کہہ دیا میں نے چھوڑ دیا تجھے، تو طلاق کا ہی معنی یہی ہے۔ مگر یہ جو ہے نا کہ 3 اکٹھی دینی حرام بھی ہے، سب مانتے ہیں حرام، مگر کچھ کہتے ہیں اگر ہو گئی تینوں، اصل یہ ہے کہ ایک ہی ہوئی، اب اس کو موقع ہے بے شک جتنی جی چاہے دے دین، ایک ہے، مگر اس میں بھی کچھ باتوں کا خیال لوگ نہیں رکھتے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں اس وقت آپ نے 100 بھی دے دی نا، وہ ایک بھی نہیں، پاک ہو عورت اس وقت طلاق دینے کا اختیار ہے آدمی کے پاس۔ یہ حیض کی طلاق یہ اہل سنت بیچارے کہہ دیتے کہ ہے حرام۔